سامعین کرام، رمضان مبارک کے مہینے کا آج دوسرا جمعہ ہے۔ پچھلے جمعے کو ہم نے رمضان کی فضائل بیان کیے تھے۔ اس جمعے کو رمضان کی مسائل قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ سامعین کرام، کلام مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، آیت نمبر 184، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر رمضان کے مہینے میں کوئی بندہ بیمار ہو جائے یا مسافر ہو جائے، سفر پہ نکلیں، تو فرمایا کہ مریض اور مسافر کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزہ افطار کریں، اپنا علاج معالجہ کرائیں۔ برابر بات ہے، مریض شوگر پیشنٹ ہوں، بخار ہوں، کڈنی پیشنٹ ہوں، حاملہ عورت ہوں جس کا حمل ہو، یا مرضعہ یعنی رضاعت والی ماں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہے، تو تمام صورتوں میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ حالت مرض میں مریض افطار کر لیں۔ ایک دن مریض رہا، 2 دن، 3 دن، 10 دن، مسافر حالت سفر میں ان کو اختیار ہے، چونکہ سفر میں مشقت ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بیماری کی جتنے دن وہ بیمار رہا یا حالت سفر میں وہ مسافر رہی، جتنے دن انہوں نے روزہ افطار کرایا اتنی ہی دن وہ رمضان کے بعد ان روزوں کا قضا لٹائیں۔ اکثر لوگ بیمار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے وہ فدیہ دینا ہے۔ نہیں، یہاں دودھ پلانے والی جو عورتیں ہیں یا جو حاملہ عورتیں ہیں، وہ کہتے ہیں روزہ نہیں رکھ سکتی، آپ اس طرح کریں کہ جی نہیں۔ ہاں، کسی مریض کے بارے میں ڈاکٹر لکھ لیں کہ یہ مریض عمر بھر روزہ رکھنے کی قابل نہیں ہے، اس کو شریعت میں شیخ فانی کہا جاتا ہے۔ شیخ فانی ہو، عمر رسیدہ ہو، ہے تو زندہ لیکن بستر اور بیڈ پہ پڑا ہے، وہ اگر علاج بھی کرے تو روزہ رکھنے کی اہل وہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے اور عمر بھر روزہ رکھنے کا اہل نہیں ہے، تو وہ فدیہ دے دے 1 مہینے، یعنی ایک بندے کا جو فطرہ ہوتا ہے، فطرانہ، تو اس حساب سے تمام 30 روزوں کا جو فطرہ ہیں انہوں نے ادا کرنا ہے۔ موجودہ وقت میں جو گندم ہے، گندم کے حساب سے جو آٹا ہے، 300 روپے ایک بندے کا فطرانہ بنتا ہے۔ تو اس حساب سے مریض وہ تو بنتے ویسے 9000 ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ ہے، اگر صاحب ثروت ہیں
وہ 30 روزوں کا 10,000 نکالیں۔ سامعین کرام، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سخت بخار کی حالت میں، وہ کہتے کہ ڈرپ لگاؤ، ان کو انجیکشن لگاؤ۔ یاد رکھنا چاہیے ہر قسم کا انجیکشن، رگ کا ہو یا گوشت کا، اور ہر قسم کا جو ڈرپ ہے، اس سے روزہ جو ہے فاسد ہو جاتا ہے۔ چونکہ اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ روزے کی حالت میں اللہ آسانی پہ چاہتا ہے۔ آسانی یہ ہے کہ آپ روزہ افطار کر لیں، بخار ہوں، بے شک دن کے 12 بجے ہوں، روزہ افطار کر لیں، لیکن روزے کے آداب کا خیال رکھیں۔ روزے کے آداب کا خیال رکھیں، اس طرح نہیں کہ لوگوں کے سامنے بازار میں کھائے بھی نہیں۔ نزہت المجالس نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، چونکہ اسلامی حکومت تھی، مجوسی بازار میں جا رہے تھے، ان کا بیٹا بھی ساتھ جا رہا تھا۔ مجوسی کا جو بیٹا تھا، انہوں نے سر عام بازار میں کھانا شروع کر دیا۔ مجوسی نے آ کر ان کو ڈانٹا پیٹا کہ کم از کم مسلمانوں کی روزے کا احترام آپ کو کرنا چاہیے، مسلمانوں نے روزہ رکھے ہیں اور تو جو ہے نا کل عام۔ جب وہ مجوسی فوت ہو گئے، اس علاقے کی بزرگ عالم دین نے اس مجوسی کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت الفردوس میں، جنت کی مناظر، وہ آرام و راحت سکون میں ہیں۔ تو عالم دین نے ان سے پوچھا کہ آپ تو مجوسی تھے، غیر مسلم، آتش پرست۔ انہوں نے جواب دیا کہ بات ٹھیک ہے، میں نے روزے کا احترام کیا تھا، موت سے پہلے اللہ نے مجھے کلمہ نصیب فرمایا، صرف روزے کی ادب و احترام کی وجہ سے اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اس لیے اب میں آرام و راحت جنت کی باغات میں ہوں۔ تو اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھتے، دن دہاڑے سگریٹ پینا، پانی پینا، کھانا، ایک تو روزہ توڑنا بغیر کسی عذر کی، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ بغیر کسی شرعی عذر کے ایک دن کا روزہ افطار کرے، اگر اس کے بدلے میں وہ عمر بھر کے روزے رکھے، تو ایک فرضی روزے کی اجر و ثواب کو عمر بھر کے روزوں کا ثواب نہیں پہنچ سکتا۔ آپ خود اندازہ لگائیں۔ تو سامعین وقار، کوئی عورتیں حاملہ ہیں، حالت حمل میں اگر یہ عورت روزہ رکھتی ہیں، اندر پیٹ میں جو بچہ ہیں ان کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ ڈاکٹر لکھ لے کہ اگر یہ روزہ رکھتی ہیں یا عورت خود سمجھتی ہیں وہ کمزور ہیں، تو شریعت کی طرف سے کوئی سختی نہیں ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ حاملہ عورت
حمل کی حالت میں، پردے کی صورت میں حاملہ عورت کو بھی اجازت ہے کہ روزہ افطار کر لیں، بخار جس کا ہے وہ بھی روزہ افطار کریں، لیکن کمرے کے اندر پردے کی حالت میں کچھ قائم ہیں۔